اور اعتراف کر لیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم مخلوق ہیں، اب اس کا مطلب ہوا کہ کائنات کے اندر دوئی پیدا ہو گئی، یعنی کائنات کا جو وجود انفرادیت پر قائم تھا کن کے کہنے کے بعد اس کے اندر دو رخ متعین ہو گئے۔ ایک رخ یہ کہ کائنات مخلوق ہے، اور دوسرا رخ یہ کہ کائنات کو بنانے والی جو ہستی ہے وہ خالق ہے، یعنی مخلوق تابع ہے خالق کے، خالق نے تخلیق کر دیا اس لیے مخلوق جو ہے وہ مخلوق بن گئی۔ یہ جو آواز منتقل ہوئی اور اس آواز کی بنیاد پر اس وجود کے اندر جس وجود میں ابھی نہ سننے کی صلاحیت تھی، نہ بولنے کی صلاحیت تھی، نہ قبول کرنے کی صلاحیت تھی، نہ رد کرنے کی صلاحیت تھی، آواز کی منتقلی کے بعد یعنی خیالات کی منتقلی کے بعد جس چیز نے اس آواز کو قبول کیا اور جس چیز نے سماعت کو قبول کیا، بصارت کو قبول کیا، بولنے کو قبول کیا، وہ ہماری انا ہے۔ انسان کی انا ہو، درخت کی انا ہو، کبوتر کی انا ہو، اس لیے کہ یہ جو الستو بربکم کا جو معاملہ ہے یہ کوئی انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پوری کائنات کے ساتھ یہ بات مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ الستو بربکم۔ اس میں جنات بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں آدم بھی ہے، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، یعنی کائنات میں جو بھی کچھ ہے سب کا سب۔ یہ انا وہ چیز ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی آواز کو قبول کیا، یعنی ہر انسان کے اندر ایک ریسپشن سیٹ ہے، وہی ریسپشن سیٹ یہاں بھی کام کر رہا ہے۔ قانون وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الستو بربکم، تو اللہ تعالیٰ کے جو خیالات جب روح کے اندر ایکو ہوئے تو روح نے اس آواز کو سنا، پھر بصارت اسے حاصل ہوئی، پھر قوت گویائی اسے حاصل ہوئی، اور قوت گویائی حاصل ہونے کے بعد اس کو دو رخوں کا احساس اس کے اندر منتقل ہوا، دو رخ متعین ہو گئے، خالق مخلوق۔ اب اس کا مطلب ہے جب دو رخوں کا تعین ہوا تو اب اس انسان کے اندر احساس بھی پیدا ہو گیا۔ یہ انا جو ہے، انا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسپشن سیٹ کہ جس نے پہلی مرتبہ اللہ کی آواز کو سنا، یعنی اللہ تعالی کے ذہن میں سے نکلنے والی لہروں کو سنا اور سن کے قبول کیا۔ یہ قانون ازل سے ابد تک رائج ہے، اور اس کی مثال جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ مادی وجود جو ہے جب تک انا مادی وجود کو سنبھالے رکھتی ہے مادی وجود قائم رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انا وہ ریسپشن سیٹ جس نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تھی مادی وجود کو قبول نہیں کرتا، مادی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مادی وجود مٹی کا ہو، وہ مادی وجود روشنی کا ہو، وہ مادی وجود نور کا ہو۔ بات وہی ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں یہ اس کا ایک تسلسل اور تواتر ہے الستو بربکم کا، اور معنی ہم اس لیے پہناتے ہیں کہ ہمیں صدیاں گزر گئی، لاکھوں سال کروڑوں سال گزر گئے کہ آواز کا ایک طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے۔ پہلے زمانے میں شروع میں جب زبان ایجاد نہیں ہوئی تھی تو لوگ چیختے تھے، اب آپ نے یہ دیکھیے گوریلے کیسے چیختے ہیں، بندر کیسے چیختے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی چینی آدمی 10-15 ہو اور وہ بات کریں تو آپ کے ذہن میں چی کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں آئی، چی سمجھیں، جبکہ وہ پوری بات کریں۔
اسی صورت سے اب انگریزی بولتے ہیں انگریز والے، وہ آپ کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ کو یہ پتہ نہیں کیا چیخ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اصل بات وہی ہے کہ گروہی تقسیم کے تحت قانون بولنے کا بنتا چلا گیا اور لوگوں نے اس چیز کے لیے الفاظ کا تعین کر لیا۔ مثلاً گلاس، تو اب اس نے کہا کہ ذہن میں آیا پانی، اور اس نے کسی نے گلاس رکھ دیا پانی کا بھر کے۔ اب پانی تو ہے لیکن جس چیز میں یہ پانی رکھا ہوا ہے، بہرحال اس کا بھی کوئی نہ کوئی نام ذہن میں آیا اور اس طرح زبانیں بنتی چلی گئی۔ اب انسان میں اور حیوان میں فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ الفاظ کی شکل میں گفتگو کرتا ہے، اور یہ آپ کے حیوانات جو ہیں یہ ذہنی طور پر خیالات منتقل کرتے ہیں، اس میں گفتگو کرتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، جانور بھی آوازیں نکالتے ہیں۔ اسی کہیں آگے اسی قلندر شور میں لکھا ہے کہ وہ مرغی کو جب خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو چیل اٹھا کر لے جائے گی تو ایک مخصوص آواز نکالتی ہے، اس مخصوص آواز کے تحت چڑیا کے پورے بچے، اس کے مرغی کے پورے بچے آ جاتے ہیں اور اس کے پروں میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک مثال اس میں گونگے آدمی کی بھی ہے کہ گونگا آدمی اپنے ہونٹوں کی خفیف جنبش سے سب کچھ کہہ دیتا ہے کہ وہ واقعہ ہے بنارس میں، علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بنارس میں کوئی نوجوان لڑکا گھاٹ پر سو رہا تھا، اٹھنے کے بعد اس نے ایسی حرکتیں کی کہ جس سے لوگ یہ سمجھے کہ مجھے مارا ہے۔ اب چونکہ وہ مسلمان تھا، اسلامی لباس پہنا ہوا تھا، تو وہاں نوجوان جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کو ہندوؤں نے مارا۔ اب جب اس سے پوچھا تجھے مارا تو اس نے اور شد و مت سے کہا کہ اس طرح کر کے اشارہ کیے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے مارا۔ وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، تو کچھ بزرگ ہندو کچھ بزرگ مسلمان جمع ہوئے اور کہا کہ بھئی یہ گونگے کی بات ہے، پتہ نہیں مارا نہیں مارا، خامخواہ بلوا ہو جائے گا سارے شہر میں، فساد برپا ہو جائے گا، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اس کی ماں کے پاس لے چلتے ہیں۔ مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہوگا گونگی کی زبان گونگی کی ماں سمجھتی ہے، ایسا وہ لے گئے ماں کے پاس۔ اب جیسے جیسے وہ گھر کی طرف بڑھتے چلے گئے، ایک ہجوم ہوتا چلا گیا، بہت ہجوم ہو گیا، تو وہ بزرگ ہندو مسلمان دونوں ماں کے پاس پہنچے، بچے سے کہا کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے مارا، جبکہ بظاہر کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی کیوں مارا ہے کہ آدمی سو رہا تھا، تو تم اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ ہوا کیا۔ اس نے یہ اپنی ماں کو بتایا ہونٹوں کی جنبش سے، تو ماں نے آگے بتایا ہنستے ہوئے کہ صاحب اس کو کسی نے نہیں مارا، اس نے خواب دیکھا ہے، اور خواب اس نے یہ دیکھا جیسے اس کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، لگام اس کے ہاتھ میں اس طرح کھینچ رہا ہے اور خوب ڈھول بج رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ بات اس بات کی سند ہے کہ الفاظ کے سہارے کے بغیر بھی آدمی جو ہے گفتگو کر سکتا ہے۔ پوری پیتی کتاب میں اسی قسم کی ایک مثال میں نے لکھی تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے ایک کمرے میں، آپ چاہتے ہیں آپ کا چھوٹا بیٹا یا بھائی اس کمرے میں نہ ہے، وہ کمرے میں آتا ہے، آپ صرف اسے دیکھتے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تم یہاں نہیں آنا، وہ بچہ واپس چلا جاتا۔ ابھی تک پوری طرح اس بات پر مجبور نہیں ہوا ہے کہ الفاظ کے سہارے کے بغیر ہی وہ بات سمجھ سکے۔
جتنا زیادہ آدمی لاشعور میں سفر کرتا ہے اسی مناسبت سے وہ الفاظ کی بندشوں سے، الفاظ کے گورکھ دھندے سے اور الفاظ کی مجبوری سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ خواب دیکھتے ہیں، آپ خواب میں سبھی قسم کی باتیں کرتے ہیں تو جسم تو آپ کا نہیں ہوتا، لیکن آپ خوش بھی ہوتے ہیں، غصے بھی ہوتے ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے، فساد بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں صورت یہ ہے کہ انسان کے اندر ابتدائے آفرینٹ سے جو بات کرنے کا طریقہ رائج ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے چیزوں کے نام کا تعین کر لیا ہے۔ چونکہ اس نے تعین کر لیا ہے اس لیے جب میں پانی کہتا ہوں تو یہ جب میرے ذہن سے پانی کا خیال یا پانی جن لہروں سے مرکب ہے وہ لہریں آپ کے اندر منتقل ہوتی ہیں تو آپ اپنے اندر پانی کی ساری کیفیات محسوس کرتے ہیں اور ساتھ آواز بھی محسوس کرتے ہیں۔ درختوں میں گفتگو کا سلسلہ بھی اسی طرح ہے کہ درخت بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور اب تو لوگوں نے آوازیں ریکارڈ بھی کر لی ہیں۔ مثلاً جب آپ درخت کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر سے رونے کی اور چیخنے کی آواز نکلتی ہے، لیکن اسی درخت کو جب آپ سنوارتے ہیں، زائد پتے اس کے توڑتے ہیں، تو اس کے اندر جو آواز ہوتی ہے وہ رونے اور چیخنے کی نہیں ہوتی بلکہ اظہار تشکر کے طور پر وہ آواز ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہم کو کسی اس کو ہم درخت کو جب مارتے ہیں اور کچھ ہم ٹہنی توڑتے ہیں تو اس میں ایک آواز آتی ہے چیخ دینے سے، لیکن اس آواز کو جو ریکارڈ کیا گیا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے اور سامنے کی نظر بھی آتی ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں کہ اگر درخت کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ درخت کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس کا ایک تصور ہوتا ہے، رونے کا تصور پڑتا ہے، تکلیف کا تصور پڑتا ہے۔ لیکن اگر درخت کو سنوارا جائے، اس کی شاخیں جو سوکھ گئی ہے، مرجھا گئی ہے، انہیں توڑا جائے تو درخت میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو درخت کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی ٹہنی توڑی جاتی ہے۔ اس چیپٹر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان جو بھی کچھ بولتا ہے وہ دراصل ان لہروں کا مسلسل اور تواتر کے ساتھ تبادلہ ہے جو لہریں انسان کے اندر الستو بربکم کہنے سے پیدا ہوئی تھی، اور جن لہروں کے تسلسل اور تواتر اور ایکو ہونے سے انسان نے ساری کائنات نے اللہ کے رب ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ باقی تو وہی ہے سب، کنکر پتھر بھی بات کرتے ہیں، جمارات بھی بات کرتے ہیں، مٹی کے ذرے بھی آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بول رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو درخت یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نہیں بول رہے۔ کیا اسی کے آگے ایک لاشعور بھی پڑھا ہے، یہ وقت ہو گیا نا، اذان کا وقت ہو گیا ہے، کتنی دیر؟ یا وہی جمع کر لیں۔